السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، محرم کے مہینے میں ایک دن عاشورہ کا بھی آتا ہے جو محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پورے سال کے کچھ دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان دنوں میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرما دیے ہیں۔ تو دوستو، یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، یعنی اس کا ادب اور احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں عاشورہ کے روزے کے بارے میں، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر برکتیں رکھی ہیں۔ دوستو، آپ کو بتانا چاہیں گے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو شریعت نے عاشورہ کے دن کے روزے کو سنت قرار دے دیا۔ دوستو، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یوم عاشورہ ایک مقدس دن ہے۔ دوستو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس بن گیا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے، بلکہ عاشورہ کا دن تو حضور کے مبارک زمانے سے مقدس مانا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 8 سال بعد ہوئی تھی۔ دوستو، عاشورہ کے دن کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس دن کو اللہ پاک نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی ہے اور اس دن کا کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اور ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گل گلزار بنایا تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا اور قیامت بھی عاشورہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ دوستو، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سب باتیں لوگوں میں ہی مشہور ہیں۔ حدیث پاک میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ملتی کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئیں۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی ایک وجہ حدیث میں ضرور ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر ماریں تو اس کے نتیجے میں دریائے نیل سے 12 راستے بن گئے اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کو آسانی کے ساتھ پار کر کر نکل گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں چلا گیا، لیکن جب فرعون کا لشکر دریا کے بیچ پہنچا تو اللہ کے حکم سے وہ پانی مل گیا اور فرعون پورے اپنے لشکر کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا تھا۔ اسی خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ یہودیوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تھا۔ یہودیوں کی مشابہت سے بچیں اور 2 روزے رکھیں۔ دوستو، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں نے فرعون کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا، لیکن حضور کی وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے صرف عاشورہ کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، تو ان سے مشابہت نہ ہو، تو اس لیے میں اگلے سال سے عاشورہ کے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن دوستو، اگلے سال عاشورہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ 2 روزے نہ رکھ سکے، پر چونکہ آپ نے اس بات کو بیان کیا تھا اس لیے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور ہمیں 2 روزے رکھنے ہی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کے دن کا ہی روزہ رکھے تو پھر وہ کیسا ہے؟ دوستو، مستحب یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 محرم کا ایک روزہ اور بڑھا لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کے دن کا ہی روزہ رکھ پائے، 9 یا 11 محرم میں سے کسی دن کا روزہ نہ رکھے، تو صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے اور خلاف اولا یعنی نامناسب ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا عاشورہ کے دن کا ایک روزہ خراب ہو جائے گا۔
या माना नहीं जाएगा और उस पर उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आशूरा के दिन का एक रोज़ा भी अल्लाह ताला के यहाँ पर कबूल होगा। आशूरा के दिन दूसरे अमाल साबित नहीं है। दोस्तों, आशूरा के दिन रोज़ा रखना तो बरहक है, लेकिन रोज़े के अलावा आशूरा के दिन लोगों ने जो दूसरे काम इख्तियार कर रखे हैं उनकी कुरान और सुन्नत में कोई बुनियाद नहीं है। आशूरा के दिन लोगों में खिचड़ा बांटना। दोस्तों, आशूरा के दिन खिचड़ा बनाना, बांटना और उसको ज़रूरी समझना, ये तमाम बातें बेअसल बिदअत और जहालत वाली हैं। दोस्तों, खिचड़े की पकाई में हिस्सा लेना या माली मदद करना ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि इसमें एक सुन्नत यानी आशूरा के दिन रोज़ा रखने की मुखालफत हो रही है, क्योंकि उस दिन रोज़ा रखना सुन्नत है। अब अगर खिचड़ा खाने या बांटने की रस्म पर अमल किया जाएगा तो सुन्नत के खिलाफ वर्जी होगी, जो कि किसी भी सूरत में बेहतर और जायज़ नहीं है, इसलिए इससे बचना बेहद ज़रूरी है। 10वीं मुहर्रम को शरबत तकसीम करना। दोस्तों, आशूरा के दिन शरबत बांटने की भी कोई शरई हकीकत नहीं है। ये तरीका शियाओं का तरीका है जो हम लोगों में भी चल रहा है, इसलिए इसको खैर का काम समझ लेना या ज़रूरी समझ लेना नाजायज़ है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम आशूरा के दिन शरबत बांटकर गम का इजहार करते हैं और अहले बैत को सवाब पहुंचाते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की करबला के मैदान में लड़ाई हुई थी तो दुश्मनों ने उन पर और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग उस दिन प्यास से परेशान थे। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई शख्स आशूरा के दिन शरबत बनाकर लोगों में बांटेगा तो वो अहले बैत के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है या फिर अपनी दुश्मनी जाहिर कर रहा है। ये बात आप हमारी उस बात से अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो हमने अभी आपको बताई है। दोस्तों, अहले बैत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को कहते हैं। आशूरा के दिन घर वालों पर खर्चा करना। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर और अपने मातहतों पर, मिसाल के तौर पर घर के नौकर चाकर वगैरह पर आम दिनों के मुकाबले खर्च में इजाफा करे, यानी आम दिनों के मुकाबले बेहतर खाना बनाकर खिलाए और खाने में वसअत इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला पूरे साल उस शख्स की रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, आशूरा से जुड़ी चंद अहम और बुनियादी बातें हमने आप लोगों के सामने जिक्र फरमाई हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे नाजरीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, आशूरा से मुताल्लिक दूसरी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।